جی ہم سے مخاطب ہیں اس وقت راجہ تنویر احمد خان، معروف شخصیت، جموں کشمیر ریاست اور ملک کے نامور مدبر اسکالر، اور اس وقت بہت سے ایشوز پہ بہت سے کام بھی کر چکے ہیں اور فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں. تو آج ہم ان سے بات کریں گے. حالیہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک کام ہوا، اور ایکشن کمیٹی کے بعد کوہالہ جو پل ہے دونوں ممالک کے درمیان، جموں کشمیر اور پاکستان کے درمیان ایک حد بندی ہے، سرحد ہے، اس پہ بھی کچھ معاملات سامنے آئے. اس تمام تناظر میں اپنے حوالے سے جو بھی آپ تبصرہ یا تجزیہ چند لفظوں میں کرنا چاہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا کیا رول تھا، کیا اس نے گین کیا، اور کس حد تک جموں کشمیری اس کو فالو کرتے ہیں. وہ تو نظر آ رہا ہے کہ زیادہ اکثریت فالو کرتی ہے، لیکن کس کس پوائنٹس پہ اور کون سے ایسے معاملات ہیں جس میں کچھ ہمیں مزید کچھ کمی بیشی ضرورت پیش آئے گی. یہ ساری بات ہم حوالے کرتے ہیں راجہ تنویر احمد خان کے. جی کہیے. جی بہت بہت شکریہ چودھری فضل الرحمان صاحب کہ آپ آئے، ہمیں سعادت بخشی. تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک فریش تازہ ہوا کی طرح ایک عمل وجود میں آئے یہاں پہ، جس کے اندر خاصیت یہ ہے کہ وہ مخلوط ہے، وہ کسی نظریات پر بیس نہیں ہے. وہ ریاست کے اندر رہنے والے لوگ، ان کی جو بیسک بنیادی حقوق ہیں ان کو بیس لائن بنا کر وہ ایک تحریک چلی ہے. اس کی ایک یہ خاصیت ہے. دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ روزمرہ چلی ہے، دھرنے لگائے گئے روزمرہ. اور ریاست گیر، یعنی کہ ریاست گیر سے مراد کی جو ٹیریٹری ہے، خطہ ہے، جس کو آزاد جموں کشمیر مشکوک انداز میں لفظ آزاد ہے کہا جاتا ہے. مغربی جموں، جی مغربی جموں اور بھی تھوڑا سا کشمیر ہے. صحیح ہے، بالکل. لیکن اس میں ذکر کرتا چلوں آپ کی بات قطع کلامی کی معذرت، گلگت بلتستان کا تذکرہ بھی میں کر رہا ہوں، آپ اس کو بھی شامل رکھیے گا. جی ضرور. تو روزمرہ کا دھرنا دینا اور ٹیریٹری وائڈ دینا یہ ضروری تھا. اور پھر ان چیزوں پر مطالبات رکھنا جو چیزیں لوگوں کو ڈائریکٹ براہ راست متاثر کر رہی ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو کمزور ہیں، وہ لوگ جو غریب ہیں، وہ لوگ جو بے سہارا بے بس ہیں، کیونکہ نظام تو عملی طور پر یہاں پہ ہے نہیں ہے. اب یہ وہ چیزیں جو فوائد ہیں. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے بڑی تحمل سے نظام کے ساتھ مستقل انگیجمنٹ کی ہے. نظام نے کئی مرتبہ ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، نظام نے کئی مرتبہ ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، نظام نے کئی مرتبہ ان کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی. بہت سارے حربے استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے کوئی ایک حربہ بھی کامیاب نہیں ہوا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو سارے پلس پوائنٹس ہیں ان کے. اب دوسری طرف یہ ہے کہ یہ نسبتاً جو آزاد حکومت ہے اور نسبتاً جو نظام ہے یہاں پہ، ان کے نسبتاً تو یہ بہت زیادہ جمہوری ہے، لیکن جتنا جمہوری اس کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے یہ ایک پروسیس ہے، آنے والے وقت میں چل کر یہ مزید جمہوری بن سکتا ہے اور بنے گا بھی. لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ اس کو اسی دائرے کے اندر، فریم ورک کے اندر، جو اس نے ایک مطالبات کی لسٹ بنائی ہے جن میں ظاہر آٹا اور بجلی سیر فہرست ہے. تیسرے نمبر پر جو ہے جس کی وجہ سے یہ آرڈیننس آیا کہ جناب جو اشرافیہ کی مراد ہے. اب ظاہر ہے یہ وہ کمزور رہ گیا نظام کی، کیونکہ یہ سارا نظام، ایون کہ چودھری انوار الحق کو ہم نے کئی مرتبہ سنا بھی ہے کہ جناب ہم نے یہ 1.5 لاکھ ملازمین کس لیے رکھے ہوئے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 1.5 لاکھ ملازمین کو پال رہے ہیں تاکہ ان کو یہ تاثر ہو یا یہ محسوس ہو کہ جناب آپ تحریکی آزادی وادی کشمیر کو، یعنی کہ ان کو کھلائے پلائیں گے، کرپشن کے کھلے مواقع دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وادی کشمیر کو آزاد کرائیں گے. اس سے زیادہ سٹوپڈ اور یعنی کہ صرف چودھری انوار الحق نے کہا، یہ اس سے پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں یہ چیزیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ غیر انسانی ایک نظام ہے جس کا انسانیت کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، جمہوریت اور ایون قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس میں ضرب دینے میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک بہت بڑا رول ہے. اس کے علاوہ بھی رول بنتا ہے، اور یہ بھی بعض اوقات کمزوری ہو جاتی ہے اس قوم کی کہ وہ کسی ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، وہ اچھی باتیں کرتا ہے، وہ سٹینڈ کرتا ہے، وہ اصولاً موقف لیتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے حل اسی کے پاس ہیں. یہ پہلے ہم نے لیڈران میں ایسا کیا ہے اور وہ ہم نے غلطی کی. پھر اب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آ گئی. اب جن چیزوں پہ اس نے کامیابی حاصل کی ہے اور آنے والے وقت میں بھی کامیابی حاصل کرے گی، آپ اس کو ہرگز یہ مت سمجھیں کہ یہ کل ہے.
ٹھیک ہے، یہ ایک پارٹ ہے، یہ ایک بہتر پارٹ ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز نے شرکت کی ہے، بہت ساری سماجی تنظیموں نے، بہت ساری قبیلوں نے اس میں شرکت کی ہے، لیکن جس دائرے میں یہ کام کر رہی ہے اسی میں اس کو کام کرنا چاہیے، اور یہ آئندہ بھی قوم کو فائدہ دے گی۔ جو چیز خلا ہے وہ خلا ہے بیسکلی ایک سیاسی محاذ کی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے عرصے میں ایک رابطہ کمیٹی کے نام سے راولاکوٹ سے ابھری ہے، جس میں جو سیاسی فریقین ہیں، بڑے نام ہیں، سردار صغیر صاحب، لیاقت حیات صاحب، دیگر فرحان ینگ کھیپ میں فرحان مشتاق صاحب، دیگر سردار امان صاحب پلندری والے، تو یہ دو سارے آئے بھی تھے کوٹلی پچھلے دنوں میں جب یہ آرڈیننس کو لاگو کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ تو یہ سیاسی محاذ بھی ضروری ہے۔ ہم نے جن دوستوں نے ہم سے مشاورت کی چند ماہ پہلے، تو میں نے ان سے کہا جی کہ آپ یہ 2026 کا الیکشن کی طرف نہ سوچیں، اور نہ ہی وہ ہونا چاہیے۔ وہ اس کا جواز جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ختم کیا کہ جب راولاکوٹ میں مئی کے اندر جب یہ محاذ کھلا تھا، لوگ مظفر آباد کی طرف مارچ کر رہے تھے، تو ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بجلی اور آٹے کے اوپر اس میں کوئی ایم ایل اے نہیں آیا، وہاں پہ پاکستان کے بوٹوں والے آئے تھے۔ تو جب آپ نے اس اسمبلی کا جواز ہی مٹا دیا تو پھر الیکشن کا کیا مقصد؟ اسی سیٹ اپ میں الیکشنز کرانے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ آپ کو وہی قوائف اور وہی دستور اور وہی عادتیں اور وہی کلچر آپ کو اپنانا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اس دھوکے کے اندر جانا نہیں چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اور جو بہت ضروری ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے کہ ہم اس نظام میں نہیں رہ سکتے۔ ہم نے متبادل اپنا نظام کھڑا کرنا ہے، جو اوپر سے نیچے نہیں، جو ہزاروں سال سے سلسلہ چل رہا ہے، اس نے نیچے سے اوپر جانا ہے، جہاں پہ جو بیس لائن ہے وہ گاؤں ہے، وہ موضع ہے۔ جب موضع با اختیار ہے، وہ ملک بھی با اختیار ہوگا۔ جب تقاضے گاؤں والے پورے کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ ریاست گیر جو لوگ ہیں، بلکہ یہ جو ٹیریٹری ہے، ریاست گیر بھی آئیں گے آنے والے سٹیپس میں جب آپ کامیاب ہوں گے یہاں پہ۔ تو لہٰذا یہاں پہ ایک حقیقی عوامی حکومت کی ضرورت ہے، جس کی اعلانات تو 1947 میں بھی 2 مرتبہ ہوئے، 4 اکتوبر اور 24 اکتوبر کو، اور پھر غالباً 16 یا 18 جون 1990 کو بھی مظفر آباد میں امان اللہ خان صاحب نے JKLF کے بینر کے تلے انہوں نے بھی ایک آزاد حکومت کا اعلان کیا تھا۔ تو تیار تو لوگ نہیں ہیں، یہ آج بھی میں کہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا، اکثر عوام بھی یہی کہتی ہے کہ جو ہے نا ٹائم جو ہے نا ہمارے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ تو ان صلاحیتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ ناچیز 20 سال سے تحقیق کر رہا ہے۔ ہم نے ایک پروسیجر بنایا ہوا ہے، اب یہ ہے کہ جو سیاستدان ہیں یا سیاسی لوگ ہیں وہ اس کو آن کرے تو بات آگے بڑھے گی۔ میں نے تھوڑا سا ذکر کوہالہ پل کا کیا، تھوڑا سا اس پہ 2 لفظ کہہ دیجیے۔ اس میں یہ ہے کہ جی کوہالہ پل اور پھر اس کے نیچے بلکہ اس سے اوپر برار کوٹ، یہ 2 چیزیں، 2 پل مظفر آباد ڈویژن میں، 2 پل پنچ ڈویژن میں جس میں ٹائن ڈل کوٹ اور آزاد پتن، اور 2 پل میرپور ڈویژن میں جس میں ہولاڑ اور دانگ گلی۔ یہ 6 پل واضح طور پر، اور دیگر پلوں پہ بھی کوشش کی گئی تھی، جیسے کہ ممبر میں 1-2 جو راستے جو جاتے ہیں پاکستان میں، تو اس نے ثابت کیا کہ جو قوت ہے، جو پاور ہے، وہ عوام کے پاس ہی ہے، اور یہ عوام کو، بلکہ عوام کے جو لیڈران ہیں ان کو اعتراف کرنا چاہیے کہ حضرت ہم یہ قبول کرتے ہیں یا اعتراف کرتے ہیں کہ پاور عوام کے پاس آ گئی ہے، اب کرنا کیا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ وہ بہتر ہے کہ وہ اس چیز کا اعتراف کریں، بجائے اس کے کہ وہ یہ تاثر دیں کہ جی ہمیں پتہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ، سارا ان کو اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ جن لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ پاور عوام کے پاس ہی ہے۔ بہت شکریہ جی۔